نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ اور یاد کرو جب ہم نے ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو بیت اللہ کی جگہ کی نشاندہی کی اور بنانے کا حکم دیا، یہ کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور پاک کیجئے میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، قیام رکوع سجدے کرنے والوں کے لیے، اور آپ اعلان کیجئے لوگوں میں حج کا، آئیں گے آپ کے پاس پیدل اور دبلی پتلی سواریوں پر، دور دور سے آئیں گے کہ سواریاں بھی کمزور ہو جائیں گی، دور دراز کے راستوں سے پہنچیں گے تاکہ وہ حاضر ہوں یہاں کے منافع پر، اور یاد کریں اللہ تعالیٰ کو متعین دنوں میں اس پر جو اللہ تعالیٰ نے انہیں جانور عطا کیے، بس اس میں سے کھاؤ اور تنگ دست فقیر کو بھی کھلاؤ، پھر اپنی میل کچیل کو صاف کرو، ختم کرو، اپنی نظروں کو پورا کرو، اور تم بیت العتیق کا طواف کرو۔ اس دنیا کی تاریخ جتنی پرانی ہے، اللہ کے گھر بیت اللہ کی تاریخ بھی اتنی پرانی ہے۔ جب سے اللہ نے یہ زمین بنائی ہے اسی وقت سے اللہ نے اپنا گھر بھی بنایا ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا عبادت کے لیے، فرمایا یہ وہی ہے جو مکہ المکرمہ میں ہے۔ بکہ مکہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ فرمایا کہ اس میں اللہ نے بڑی برکتیں بھی رکھی ہیں، اور ہدایت والوں کے لیے، بڑا جہان والوں کے لیے ہدایت کا سامان بھی ہے، کہ وہاں اللہ نے ہدایت رکھی ہے۔ سب سے پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا، اور پھر یکے بعد دیگر بہت سارے زمانوں میں اس کی تعمیر ہوتی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خاص طور پر جو اس کی تعمیر کا ذکر کیا، وہ تعمیر ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات۔ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار فرمایا۔ اس سورت کا نام سورہ حج ہے، جس کی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 26 سے آگے۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی وہ جو تعمیر تھی بیت اللہ کا، اس کا ذکر کیا کہ ہم نے خود ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ آپ بیت اللہ کی تعمیر کریں اور اس جگہ کو پاک صاف رکھیں، یہاں ظاہری گندگی بھی نہیں ہونی چاہیے اور باطنی گندگی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تشرک بھی شیئا، شرک یہ باطنی گندگی ہے، فرمایا کہ ان جگہوں کو شرک سے پاک کرنا ہے۔ یہاں جو بھی آئے
وہ اللہ کی توحید کی صدائیں لگاتا ہوا ہی آئے. یہاں جو بھی آئے لبیک 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 کرتا ہوا ہی آئے. لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک. فرمایا یہاں تو رب کی توحید کی آوازیں ہی آنی چاہیے. یہاں شرک نے اس شرک کو صاف کرنا ہے اور ظاہری طور پر بھی پاک و صاف رکھنا ہے کہ کسی قسم کی گندگی نہ ہو، اس لیے کہ یہ تو رب کا گھر ہے اور رب کا جو گھر ہے وہ پاک ہونا چاہیے. پاک جگہ میں گندگی نہیں لے کے جانی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات وادی سینا کے اندر گئے، طور کے اندر گئے تو اللہ نے کیا فرمایا؟ فخلع نعلیک، آپ اپنے جوتے اتار دیں. انک بالوادی المقدس طویٰ، آپ وادی مقدس طویٰ کے اندر آئے، یہاں جوتے اتار دیں. تو جو اس طرح کی جگہ ہوتی ہیں وہ جگہ بھی باعث احترام ہوا کرتی، باعث احترام ہوا کرتی ہیں. فرمایا کہ طواف کرنے والے، قیام کرنے والے، رکوع اور سجدہ کرنے والے یہاں آئیں، پاک صاف رکھیں ان جگہوں. اللہ کے حکم سے جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو ساتھ لگا کر بیت اللہ کی تعمیر مکمل کی، اس میں بھی اشارہ اس بات کی طرف کہ اولاد اسی صورت میں نیک ہوگی جب باپ اولاد کو نیکی کے کاموں میں اپنے ساتھ شریک کرتا رہے، اپنے ساتھ ان کو لگاتا رہے. ایک دن اولاد بھی اس نقش قدم پر خود ہی چل جاتی. اولاد اور نوجوان اور بچے زبان سے کچھ کہا جائے اس سے اتنا نہیں سیکھتے جتنا عملی طور پر وہ ماں باپ کو دیکھ کر سیکھتے. جس طرح وہ کریں گے اسی طریقے سے لگے. اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیت اللہ بن گئے ہیں، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا. اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اعلان کریں لوگوں میں کہ وہ بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے آئیں. آپ کی آواز پر لوگ حج کرنے آئیں گے، پیدل بھی آئیں گے، سواریوں پر بھی آئیں گے، موٹی تازی سواریوں پر بیٹھ کر یہاں پر پہنچیں گے. پہنچتے پہنچتے ان کی جو سواریاں ہیں وہ بھی کمزور ہو چکی ہوں، بہت دور دراز سے آئیں. روایات میں آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے عرض کی رب العالمین یہاں تو آبادی کوئی نہیں، یہ تو وادی غیر ذی زرع ہے، میں کس کو اعلان کروں، کس کو بتاؤں؟ اللہ نے حکم دیا ابراہیم آواز لگانا آپ کا کام ہے، آواز پہنچا دینا ہمارا کام ہے، بس آپ اعلان کریں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے اعلان کیا. ایک روایت میں ہے مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر، اور ایک میں ہے جبل ابی قبیس پہ کھڑے ہو کہ لوگوں اللہ کا گھر بن گیا ہے، حج کرنے کے لیے آؤ. اس وقت جتنے بھی موجودہ انسان تھے اللہ نے سب تک اس کی آواز کو پہنچا دیا، اور جو ابھی نہیں آئے تھے اللہ نے ان تک بھی اس آواز کو پہنچا دیا. اور لوگوں نے اس وقت سن کر کہا لبیک، اے اللہ آپ نے اعلان کرایا ہم حاضر ہیں، ہم آپ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے آئیں گے. آج بھی حجاج کرام معتمرین جو وہاں پر جاتے ہیں تو لبیک اللہم لبیک اسی پر کہتے ہیں، یا اللہ آپ نے بلایا ہے، ہم آپ کی دربار میں حاضر ہو رہے ہیں. یہ ہے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک. استاد جو ہے نا وہ حاضری لیتا ہے نا کلاس میں، فلانا حاضر، تو لڑکا کہتا ہے لبیک حاضر حاضر حاضر. تو یہاں بھی اللہ نے آواز دی، بلوایا، اے اللہ ہم حاضر، اے اللہ ہم حاضر. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول تفاسیر میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ اس وقت جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہا اللہ اس کو اتنی مرتبہ وہاں کی حاضری کی توفیق عطا فرما دیں گے.
جس نے ایک مرتبہ کہا ایک مرتبہ جائے گا، جس نے 2 مرتبہ کہا اس نے 2 مرتبہ جانا ہے، جس نے 50 مرتبہ کہا وہ زندگی میں 50 مرتبہ ضرور وہاں پر پہنچے گا، ضرور پہنچے گا۔ اللہ نے اس کو پہنچانا ہی پہنچانا ہے۔ ہاں، بندے کا کام یہ ہے اللہ سے مانگتا بھی رہے اور اس کے لیے محنت بھی کرتا ہے، بس یہ 2 کام اس کے لیے۔ کوئی بھی کام ہو اس میں کامیابی تبھی ہوگی، محنت بھی اس کے لیے کرے، یہ نہیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہ کے خود ہی ہو جائے، خود نہیں ہوتا۔ محنت شرط ہے ہر کام کے لیے، اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا شرط ہے۔ محنت اور مانگنا، محنت اور مانگنا، بس یہ 2 چیزیں ہوں گی تو کام بن جائے۔ تو بیت اللہ بھی جو پہنچنا چاہتا ہے اس کے لیے بھی اہل علم نے یہی لکھا، محنت اور کوشش بھی کرتا رہے، اللہ تعالیٰ سے مانگتا بھی رہے۔ غالباً پہلے بھی میں نے سنایا، مفتی محمد رفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے فوت ہو گئے کچھ عرصہ پہلے، مفتی اعظم پاکستان تھے، وہ فرماتے ہیں کہ بچپن میں مجھے بہت شوق تھا حج کرنے کا کہ میں بھی جاؤں، ابا جان جایا کرتے ہیں، اور جو بھی حج پہ جا رہا ہوتا میں بھاگ بھاگ کے اس کے پاس جاتا، اس کو ملتا اور دعا کی درخواست کرتا کہ میرے لیے دعا کرنی ہے، میں بھی وہاں پر پہنچوں۔ جب کوئی آتا تو تب بھی میں دوڑ دوڑ کے اس کو ملنے کے لیے جاتا کہ آپ وہاں سے آئے ہو، میرے حق میں بھی دعا کر دو، اور حکم بھی ہے کہ جو جا رہا ہو اس کو بھی کہو اور جو واپس آئے اس کا بھی استقبال کرو، پھر بھی دعاؤں کی درخواست کرو، اللہ پھر بھی اس کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ فرمائے اسی طرح میں نے ایک مرتبہ ابا جی سے کہا کہ میرے لیے دعا کریں، میں جانا تو نے ہے کوئی نہیں تیرے لیے دعا کریں، کہ جی میری تو تڑپ ہے، میں تو رو رو کے مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنا گھر جلدی دکھائے، اور آپ کہتے ہیں تڑپ ہی نہیں۔ فرمایا تیرے اندر تڑپ ہوتی نا تو اس کے لیے کچھ کوشش کرتا ہے، دعاؤں کے علاوہ تو نے کیا کیا ہے یہ بتا۔ میں نے کہا جی میں اور کر کیا سکتا ہوں؟ فرمایا اور کیا کر سکتا ہے؟ کوئی 1 روپیہ جمع کیے اس نام اس لیے کہ چلو میں روپیہ اس لیے رکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے گھر بلائیں گے، جتنا ہو سکتا ہے اتنا تو کرنا، اتنا کیا ہے۔ میں نے کہا جی یہ تو نہیں کیا۔ تو فرمایا محنت کرے گا تو بات بنے گی نا۔ فرماتے ہیں کہ بس میں نے اس پر عمل شروع کر دی، کبھی 54، کبھی 58، کبھی روپیہ، جو جدھر سے بچتا میں اس کو جمع کرنا شروع کر دی۔ فرمایا کہ کچھ اور رب سے مانگتا بھی رہا، کچھ ہی عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما دی۔ فرمایا اس کے بعد ایسا دروازہ کھلا کہ پھر تو میں نے دعا کو اور اس کو جو ہے نا اپنا طریقہ بنا لیا کہ کچھ نہ کچھ جمع بھی کر رہا ہوں، اللہ سے مانگ بھی رہا ہوں، اور ویسے دین کے کام باقی بھی چلتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے قبولی فرما لی کہ جب وہاں پر پہنچ گئے تو وہاں سے یہ مانگ کے آئے کہ یا اللہ یہاں آنا آخری آنا نہ ہو، یہاں بار بار آنے کی توفیق عطا فرما، بار بار آنے کی توفیق عطا فرما۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا ہے جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہا ہے اس نے وہاں پر جانا۔ یا اللہ کیوں آپ نے یہ اپنا گھر بنوایا اور سب لوگوں کو، پوری کائنات کے لوگوں کو وہاں پہنچنے کا حکم دیا؟ فرمایا لیشہدوا منافع لہم، ہم نے کچھ نفع ایسے ہیں جو خود خاص انہی جگہوں میں ہی رکھے ہیں۔ ویسے تو اللہ سب کا ہے، ہر جگہ عطا فرماتا، فرمایا وہاں کے نفع ہم نے وہیں رکھے ہیں جو وہاں پہنچ کے ہی مل سکتے ہیں، یہاں پر نہیں مل سکتے۔ رب کا فیصلہ ہے، کتنی چیزیں جو اللہ یہاں عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا کچھ چیزیں وہ ہیں جو ہم نے وہیں رکھی ہیں، بیت اللہ میں رکھی ہیں، مینا میں رکھی ہیں، عرفات میں رکھی ہیں، مزدلفہ میں رکھی ہیں، مدینہ منورہ ہی کے اندر رکھی ہیں، وہ وہاں پہنچ کے ہی حاصل کرنی پڑے گی۔ لیشہدوا منافع لہم، تاکہ وہاں کے جو منافع ہیں ان پر حاضر ہونا ہے وہاں جا کے۔ وشاہد، قرآن مجید میں والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود، جمعہ ہے شاہد، انسان جہاں پر ہو جمعہ وہیں آ جاتا ہے،
کہیں جانا نہیں پڑتا. فرمایا عرفات ہے مشہود، وہیں عرفات رہتا ہے، سب کو وہاں حاضر ہونا پڑتا ہے. جو وہاں حاضر ہوگا نفع پائے گا، اس کو ملے گا. اللہ اکبر. تو جس طرح جمعہ کے اندر بھی میں نے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج عمرہ بار بار کرتے رہا کرو، کرتے رہا کرو، کرتے رہا کرو. دنیاوی اعتبار سے بھی فائدہ یہ ہے کہ فقر و فاقہ ختم ہو جائے گا. اخروی اعتبار سے فائدہ یہ ہے اللہ تمہارے گناہوں کو ختم فرما دے. گناہوں کو ختم ہو جاتے ہیں اس سے. اللہ اکبر. وقت نہیں کہ ایک جملے کی تشریح کی جائے. فرمایا ثم لیقضوا تفثہم، وہاں جاؤ اپنی میل کچیل ختم کرو، زندگی بھر کے گناہ وہاں صاف کراؤ. فرمایا عملی طور پر بھی تم نے صفائی کرنی ہے، سر کے بال بھی منڈوا دو. یا اللہ جو ہمارے اختیار میں صفائی تھی وہ ہم نے کر دی ہے، باطن کی صفائی آپ کریں گے. یا اللہ ہمارا جس طرح ہم نے سر کو صاف کرا دیا، کوئی بال باقی نہیں رہا، بال باقی نہیں رہا صاف، یا اللہ ہمارا باطن بھی صاف کر، کوئی گناہ بھی باقی نہ رہے، گناہ بھی باقی نہ رہے. فرمایا یہ مخصوص ایام ہیں، ان مخصوص ایام میں وہاں پر اللہ کا ذکر کرنا، اور ذکر کا طریقہ بھی خاص ہے، عام طریقوں سے ہٹ کریں. وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، فرمایا کہ وہاں پر پہنچ کر بیت العتیق جو ہے نا، بیت اللہ جو ہے، اس کو بیت العتیق بھی مختلف اس کے نام آتے ہیں. فرمایا اس کا طواف کرنا ہے. وہاں پہنچنے کے بعد سب سے زیادہ اللہ کی رحمتیں اس بندے پر نازل ہوتی ہیں جو بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوتا ہے، جو بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوتا ہے. فرمایا 120 رحمتیں ہر وقت نازل ہوتی ہیں، 60 رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں جو بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوتا ہے، بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے. 40 اس کے لیے جو دیگر عبادات کے اندر مصروف اور مشغول ہے. 20 اس کے لیے جو صرف بیت اللہ کو دیکھ رہا ہوتا ہے. بس بیت اللہ واحد وہ جگہ ہے، وہ چیز ہے، وہ گھر ہے جسے دیکھنا کے بھی اللہ نے ثواب رکھا ہے. بعض چیزیں ایسی بھی ہیں کہ کچھ نہ کریں ان کو دیکھتے رہے، اللہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. اس میں ایک بیت اللہ ہے، ایک ماں باپ ہے. فرمایا کہ جو اپنے ماں باپ کو صرف دیکھے، کوئی خدمت میں شک نہیں کی، صرف ماں باپ کو شفقت کی نظر سے دیکھ لیا، اللہ دیکھنے پر بھی حج عمرے کا ثواب عطا فرماتا. اللہ کے قرآن. تیسری چیز، قرآن ایسی چیز ہے کہ جس کو پڑھنے کا ثواب بھی ہے، جس کو دیکھنے کا بھی ثواب ہے، جس کو دیکھنے کا بھی ثواب ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو اس جگہ کی جو نفع ہیں، فوائد ہیں، وہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا جو ہمارا یہ درس تھا وہ آخری دن ہے. کل انشاءاللہ اس وقت روانگی ہوگی میری، کل رات کو نکل جاؤں گا. تو آپ تمام حضرات سے بھی دعاؤں کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں جو منافع رکھے ہیں، اللہ وہ نفع حقیقی معنی میں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو اللہ نے فرمانا کہ مبارک ہے اور ہدی للعالمین ہے، تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. اللہ وہ ہمارے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ فرمائے. انشاءاللہ میں آپ کے حق میں بھی دعا کروں گا، اور آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ سفر کی صعوبتیں اور جو وہاں کی مشکلات ہیں اللہ وہ آسان فرمائے، اور اس کے ذریعے اللہ ہمارے لیے آخرت کا جو سفر ہے وہ آسان فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ.